السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے بیسیکلی وہ کرامت اور ایک حقیقت ہے یا روانی ایک فریب دیا جاتا ہے جو آپ کے بارے میں ایک فکری نکتہ ہے۔ بیسیکلی یہ سوچنے سمجھنے والا ٹاپک تھا، کیونکہ کرامت کو کچھ لوگ حقیقت کے طور پہ بیان کرتے ہیں، کچھ اسے روانی جو ہے نا فریب سمجھتے ہیں۔ ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن میں اپنے نالج کے مطابق، اپنے پوائنٹ آف ویو کے مطابق اس پہ میں نے ایک چھوٹا سا لیکچر آپ لوگوں کے لیے تیار کیا کہ آپ لوگ سمجھ سکیں بیسیکلی کرامت جو ہے اس کا وہ ہے کیا، میری پوائنٹ آف نظر۔ باقی آپ کی اپنی سوچ ہے، اس پہ لازمی سے سرچ کیا کریں۔ میری باتوں پہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سن لیں اور یہی کمپلیٹ علم ہے، نہیں، آپ کو خود بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جو ہے نا اپنی غور و فکر کو بڑھائیں، اللہ کے ساتھ اپنے ناطے کو مضبوط کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی سمجھ کو، آپ کی عقل کو وسیع کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بڑھتے ہیں آج کے اپنے لیکچر کی طرح۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو عقل، شعور، دلیل اور وحی کے حسین امتزاج پر مبنی ہے۔ یہ نہ صرف انسان کے ظاہر کو سنوارتا ہے بلکہ اس کے باطن کو بھی پاکیزہ بناتا ہے۔ لیکن جب دین کے اندر بعض موضوعات کو غیر معتاد اندازے میں پیش کیا جاتا ہے تو وہی دین جس نے انسان کو فہم، بصیرت عطا کی، بعض افراد کے لیے افسانہ، رسم و غیر علمی عقیدے کا مجموعہ بن کر رہ جاتا ہے۔ انہی موضوعات میں سے ایک موضوع کرامت کا ہے، ایک ایسا مفہوم جس کا تعلق روحانیت، ولایت اور اللہ کے قرب کے دعووں سے جوڑا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو اللہ کے قرب کے دعووں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ مگر جیسے آج کے دور میں اکثر بیشتر توہمات، نسلی غرور، دجل اور عوامی جذبات سے کھیلنے کا اس کو ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ اکثر سادہ لوگ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی شخص سے کوئی غیر معمولی واقعہ ظاہر ہو گیا یا اس سے کچھ ایسا کر دکھایا جو عام عقل سے بالاتر ہے تو وہ یقیناً اللہ کا ولی ہے، اور اس کی ہر بات، ہر عمل، ہر قول چون چرا تسلیم کر لینا چاہیے۔ مزید یہ کہ کچھ لوگوں نے تو ولایت کو بھی خاندانی وراثت سمجھ لیا۔ اگر باپ صوفی تھا تو بیٹا ولی ہے، اگر دادا پیر تھا تو پوتا بھی روحانی سلطان ہے، خواہ اس کی زندگی تقوی سے خالی ہو، علم و دین سے ناواقف اور اس کا ظاہر و باطن شریعت سے متصادم ہو۔ وہ آج کل آپ یہ گدیوں کے حالات دیکھ رہے ہیں جو پاکستان میں چلیں۔ یہ ایک قسم کے آپ کو میں ہنٹس دے رہا ہوں، اس پہ آپ خود غور و فکر کریں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ضرورت ہے کہ ایک علمی تحقیقی اور شعری مکالمہ کیا جائے تاکہ کرامت کا اصل مفہوم واضح کیا جا سکے۔ بیسیکلی اس کو واضح کرنا انتہائی ضروری ہے۔ شریعت کی روشنی میں اس کی حدود و قیود بیان کی جا سکتے ہیں، ان گمراہیوں کا پردہ چاک کیا جا سکتا ہے جو عوام کو اندھی عقیدت اور غلاظت اور روحانی استحصال کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ تلاش کریں گے۔ کیا کرامت واقعی اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے یا یہ بعض افراد کی خود ساختہ شبدہ بازی ہے؟ اگر کوئی شخص صرف نسب، سلسلے یا خانوادے کی بنیاد پر ولی بن سکتا ہے، کیا بن سکتا ہے؟ آپ سے بھی یہ کویسچن ہے۔ کرامت اور نبوت میں فرق کیا ہے، اور سب سے اہم کرامت کی پہچان اور اس کے حدود کیا ہیں؟ اگر آپ اس سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ دین کے دلیل، نصوص اور سچائی کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ روحانی گمراہی سے بچ کر کے اللہ کے سچے دوست بننے کی راہ اپنانا چاہتے ہیں، تو اس علمی سفر کا آغاز آج ہی اسی لمحے اور میرے اسی لیکچر سے آپ کر رہے ہیں۔ سوچنا شروع کریں، فکر کریں، میری باتوں پہ نہ کریں، علم حاصل کریں، آگے پیچھے سے نالج لیں، آگے پیچھے سنیں۔ میں نے تو آپ کو ایک ٹاپک پہ اپنے طور پہ، اپنے ذہن، اپنی ناقص عقل کے مطابق اپنے آپ کو کر کے اپنے ایک طریقے سے آپ کے سامنے یہ پہنچائی ہیں الفاظ۔ باقی عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کی توفیق دے، آپ کے ذہنوں کو کشادہ کرے، آپ کے دلوں کو کھولے۔ کیا کرامت واقعی اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے یا یہ کچھ لوگوں کا خود ساختہ دعویٰ ہے؟ کیا کوئی بھی شخص محض ایک سلسلے یا نسب کی بنیاد پر ولی کہلا سکتا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کرامت کے اصل مفہوم کو واضح کریں گے، غلط فہمی کا بھی پردہ چاک کریں گے، اور بتائیں گے کرامت کوئی روحانی وراثت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے عطا ہے جو صرف خاص بندوں کو ملتی ہے۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اصل ولی کون ہوتا ہے اور کرامت کا شریعت سے کیا تعلق ہے، تو اس ویڈیو کو جو ہے نا آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسلام ایک ایسا دین ہے جو عقل، دلیل، فہم اور نصوص شریعہ جو ہوتے ہیں بیسیکلی بنیاد پر اپنا مقدمہ قائم کرتا ہے۔ جب ہم تصوف، روحانیت اور ولایت جیسے موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں تو ہم ان میں سب سے زیادہ زیر بحث آنے والا مسئلہ کرامت کا ہوتا ہے۔ کرامت کا مفہوم، اس کی حقیقت، اس کی شرعی حیثیت، اس کے گرد رائج مختلف غلط فہمیاں نہ صرف عوام الناس کو متاثر کرتی ہے بلکہ بعض اوقات انہیں شرک، بدعت اور غلاظت جیسی وادیوں میں دھکیل دیتی ہیں، یعنی کہ غلط رستوں پہ چلا دیتی ہیں ان کے۔ کرامت عربی زبان کا لفظ ہے بیسیکلی، اور یہ کرم سے نکلا ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ جس کا معنی عزت، بزرگی، شرافت اور احسان کے۔ اصطلاحاً جو کرامت ہے اسے غیر معمولی واقعے کو کہا جاتا ہے جو کسی نیک اور صالح شخص کے ہاتھ پر بغیر دعوی نبوت کے صادر ہو اور وہ خلاف عادت ہو، یعنی ایسا واقعہ جو عام قوانین فطرت کے برخلاف ہو، جس کا صدور اللہ کی طرف سے ہو تاکہ وہ اپنے ولی کی عزت اور قربت کا ظاہر کر سکے۔
قرآن و حدیث کی روشنی میں کرامت کا وجود ممکن ہے اور یہ اہل سنت والجماعت کے قائد کا حصہ ہے، مگر اس کا غلط استعمال، مبالغہ آمیز دعوے اور اس سے کسی انسان کی ذاتی ملکیت سمجھ لینا سراسر خلاف شریعت ہے۔ آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، بات ذہن نشین رہے کہ قرآن، کرامت اور معجزہ میں بنیادی فرق ہوتا ہے۔ معجزہ نبی کے ہاتھ پر اللہ کی قدرت سے صادر ہوتا ہے تاکہ اس کی نبوت کو ثابت کیا جائے، جبکہ کرامت ولی کے ہاتھ پر اس کی تقوی، اخلاص اور اللہ سے قربت کی نشانی کے طور پر ظاہر ہوتی ہے، اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جاگر کرنا ہوتا ہے، نہ کہ اس کے ولی کے ان کے ذاتی نشان کو۔ ہم ان کے ذاتی نشان کو جاگر کرنا کبھی بھی کرامت کا مقصد نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ میرا نیک بندہ ہے، یہ ولی ہے، یہ میرا دوست ہے۔ ولی اللہ کا مطلب ہے اللہ کا دوست، یہ میرا دوست ہے۔ نبوت ختم ہو چکی ہے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، مگر ولایت کا دروازہ کھلا ہے۔ ولی بننا اللہ کے دوست بننے کے مترادف ہے، جیسے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ سورہ یونس کی آیت نمبر جو ہے نا، یہ غالباً 6 ہے، ترجمہ ہے کہ خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مختلف علماء جو ہیں وہ کرامت کی چند شرائط مقرر کرتے ہیں۔ نمبر 1، کرامت خلاف شریعت نہ ہو، یعنی اس میں شریعت کی کسی قسم کی تعلیم یا حکم کی خلاف ورزی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پہ کرامت ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ سب کرامت کی زندگی تقوی، زہد اور اخلاص پر مبنی ہو، اس کی ظاہری جو ہے، اور کرامت کا ظہور اللہ کی طرف سے ہو، اس میں کسی قسم کی خود نمائی یا دعویٰ نہ ہو۔ کرامت کبھی بھی مستقل طور پر جاری نہیں رہتی، بلکہ مخصوص مواقع پر ظاہر ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص مستقل کرامتوں کی دعویٰ کرے تو انہیں دکھاوا بنائے یا ان کو ذریعہ شہرت و مال بنائے تو وہ کرامت نہیں بلکہ دھوکہ، جادو یا دجل ہو سکتا ہے۔ تاریخی اسلام میں بہت سے اولیاء سے گزرے ہیں جن سے کرامتیں منقول ہیں، جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جو جنگ میں سپہ سالار کو یا ساری الجبر کہنا، یا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت عبدالقادر جیلانی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء وغیرہ کے جو حالات ہیں وہ آپ پڑھ لیں، اس میں بہت ساری ان کی کرامات ہیں، لیکن ان بزرگوں نے کبھی بھی ان کرامات کو اپنی ذات کا کمال نہیں سمجھا۔ آپ بے شک ان کی جتنی مرضی کتاب اٹھا لیں، جتنے مرضی لوگوں سے کہا لیں، انہوں نے کبھی ان کرامات کو اپنی ذات کا کمال نہیں سمجھا، بلکہ ہمیشہ انہیں اللہ کا فضل، اس کی عطا اور اس کی قدرت قرار دیا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا، اگر تمہیں کوئی غیر معمولی چیز دکھائی دے تو پہلے اس کو ظاہر و باطن کو شریعت کی کسوٹی پر پرکھو، اگر وہ اس پر پوری اترتی ہے تو مان لو، ورنہ رد کر دو اس کو۔ آج کے دور میں بدقسمتی سے کرامت کا تصور بری طرح بگاڑ دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ محض ہاتھ کی صفائی، جادو، نفسیاتی حربوں یا چھوٹے قصے کہانیوں کو کرامت کا نام دے کر سادہ لو عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ بعض مشائخ نے تو اپنے سلسلوں کا کاروبار بنا رکھا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہم پانی پر چڑھ سکتے ہیں، کوئی قبر سے باتیں کرواتا ہے، کوئی ہاتھ ہلا کر تقدیر بدلنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ سب شریعت اور عقل کے خلاف ہیں۔ ایسے لوگ دراصل روحانیت کے جو ہوتے ہیں نا البادے میں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 ہے کہ ترجمہ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ ہدایت کی پیروی کرو تو کہتے ہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، یعنی کہ ہم اس کو پیروی کریں جس میں ہمارے باپ دادا تھے۔ یہ آیت ان لوگوں پر بھی صادق آتی ہے جو بغیر تحقیق صرف نسلی یا روایتی ولایت کے پیچھے چلتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے کہ کرامت ایک نسلی یا وراثتی صفت ہے، یعنی اگر کوئی صوفی بزرگ تھا تو اس کی اولاد بھی ولی اور کرامت والے ہوں گے، حالانکہ یہ سراسر گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی نسل، قوم یا عصب پر کرامت عطا نہیں کرتا، بلکہ تقوی، اخلاص، عمل صالح پر۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ سورۃ الحجرۃ کی آیت نمبر 13 ہے کہ ترجمہ اس کا کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بس کرامت کسی کے خاندان، نسب یا وراثت کی بنیاد پر نہیں ملتی، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے خاص عطا ہوتی ہے اور ہر کسی کو نہیں یہ بیسیکلی دی جاتی۔ کرامت کے مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ اللہ کی قدرت اور حکمت کو اظہار ہوتا ہے۔ بیسیکلی کرامت اس لیے جو ولی اللہ شو کرتے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی وسطہ کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی عزت بڑھانا چاہتے ہیں۔ دوست جو ہوتے ہیں اللہ کے، اللہ کی عزت اور قربت کا اظہار کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ظاہر سی بات ہے۔ اہل ایمان کی تسلی اور کفار کے لیے عبرت ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ جو ایمان والے آتے ہیں وہ ان کے لیے تسلی ہوتی ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو منافق ہوتے ہیں ان کے لیے تو عبرت ہی ہے۔ اہل حق کے دلوں میں ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے، اور جو حق پہ یقین رکھتے ہیں ان کی ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے۔ مگر یاد رہے کہ کرامت کبھی بھی دلیل شریعت نہیں بن سکتی۔ اگر کسی کا قول یا عمل قرآن و سنت کے خلاف ہے تو چاہے وہ کتنی کرامتیں دکھائے وہ حق پر نہیں ہو سکتا، یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔ عوام کا کرامتوں کے حوالے سے رویہ اکثر غیر متوازن ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہر غیر معمولی چیز کو کرامت سمجھ بیٹھتے ہیں اور اندھی تقلید شروع کر دیتے ہیں، دوسری طرف کچھ لوگ ہر روحانی معاملے کا انکار کر دیتے ہیں۔ اسلام اعتدال کا دین ہے، ہمیں نہ تو ہر چیز کو جھٹلا دینا چاہیے، نہ ہی ہر چیز کو آنکھ بند کر کے مان لینا چاہیے۔ اگر کوئی اللہ والا تقوی، شریعت کی پابندی، علم، عمل، عاجزی اور صدقے دل کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو اسے کوئی کرامت
ظاہر ہوتی ہے تو یہ اللہ کا انعام ہے، مگر اگر کوئی محض دعوے کر رہا ہے تو شہرت کا طلبگار ہے یا شریعت کا پابند نہیں تو اس کی کرامت نہیں، فطور ہے بیسیکلی۔ اینڈ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کرامت اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پر ایک خاص عطا ہوتی ہے، جس کا مقصد اللہ کی عظمت اور قدرت کا اظہار ہے، نہ کہ کسی انسان کی بڑھائی یا روحانی تجارت۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنی بنیاد بنائیں سب سے پہلے۔ نمبر دوسری پوائنٹ پہ روحانی شخصیات کو شریعت کے ترازو پہ تولیں، بیسیکلی شریعت کے ترازو پہ تولیں۔ کرامت کو کے سبب شہرت نہ بنائیں بلکہ اللہ کی طرف رجوع کا ذریعہ سمجھیں، اور ہر چیز کو عقل، تحقیق، علم اور شریعت کی روشنی میں پرکھیں۔ جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ خود بھی غور و فکر کریں، اور اس علم کو جو میں بتاتا ہوں اس کو آگے سے ریسرچ کیا کریں۔ اللہ کے دوست بننے کے لیے تقوی، اخلاص، علم اور عمل کا راستہ اپنائیں، نہ کہ دعوے، خاندانی نسب یا ظاہری کرامات پر بھروسہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے اور ہر طرح کے دجل، فریب اور روحانی گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا یہ دعووں سے دور رکھے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یاد والا بندہ رکھے، اس دنیا میں ہم اس کی یاد کرتے ہوئے اس قبر تک پہنچے جو گیٹ آف وے ہے، آف نیکسٹ گلیکسیز ہے، جہاں پہ آگے ہماری بہت بڑی لمبی زندگی، وہاں تک پہنچے اور وہاں سے اللہ ہمیں اپنے ساتھ لے کے نکلے، اور اگلے جانوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر والا رکھے اور ہمیں ہر امتحان میں کامیاب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کیا کریں۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اینڈ شیئر کر دیں، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جی، اللہ حافظ۔